بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ کمپیوٹر کا دور ہے، یہ اعداد و شمار کا دور ہے اور یہ حساب کتاب کا دور ہے، اور اس وقت ہم دیکھیں تو ترقی یافتہ ممالک میں نہ صرف یہ کہ انسانوں کو گنا جاتا ہے بلکہ جانوروں کو بھی گنا جاتا ہے، زمینی پیداوار کو بھی گنا جاتا ہے، اور یہاں تک تحقیق کی جاتی ہے اور معلومات کی جاتی ہے کہ کسی ملک کے ریسورسز کیا ہے، اس میں انسان کتنے ہیں، وہ انسان کن صلاحیتوں کے حامل ہے، اس میں معذور کتنے ہیں، اس میں بیمار کتنے ہیں، اس میں مرد کتنے ہیں، اس میں خواتین کتنے ہیں، اور اسی طرح ریسورسز کا بھی اس حساب سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اور یہ کامن سینس کی بات ہے۔ مثلا اگر مجھے اپنے گھر میں یہ صحیح معلوم نہ ہو کہ میرے گھر کے افراد کتنے ہیں، اس میں کون ان پڑھ ہے، اس میں کون تعلیم یافتہ ہے، کس کی کیا صلاحیت ہے، کس کی کیا استعداد ہے، تو میں اپنے گھر کو چلانے کے لیے بندوبست کیسے کر سکوں گا؟ لیکن پاکستان ان بدقسمت ملکوں میں شامل ہے کہ جہاں پہ انسانوں کے گننے کا عمل بھی، یعنی اس کے شہریوں کے گننے کا عمل بھی صحیح طریقے سے کبھی نہیں ہو سکا ہے، اور سالوں بعد ہوتا ہے جو آئین میں متعین مدت ہے اس کے اندر کبھی بھی نہیں ہو سکا۔ اچھا، جب ہوتا ہے تو پاکستان میں ایک عجیب سسٹم ہے۔ مثلا اس وقت آپ دیکھیں تو افغان ریفیوجیز سے متعلق میں نے کم از کم اپنی اس ریاست کی کوئی پالیسی نہیں دیکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریفیوجیز جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، جو بڑے ہوئے ہیں، ان کی شہریت سے متعلق ہمارے پاس کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ دوسری طرف لوگ آ جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر لوگ مقیم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو کراچی میں ہم یہ ظلم کر رہے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کے، میں بہاریوں کی بات کر رہا ہوں، آج تک ہم نے ان کی شہریت کے مسائل بھی حل نہیں کیے ہیں۔ لیکن جو مردم شماری ہے وہ تو بہرحال ایک آئینی تقاضا ہے۔ پچھلی مرتبہ جو مردم شماری ہوئی تھی تو وہ متنازعہ بن گئی، اور آئین کی روح سے یہ ضروری ہے کہ جو آخری مردم شماری ہو اس کے مطابق حلقہ بندی ہوگی، اس کے مطابق سیٹوں کی تقسیم ہوگی، تو اس لیے الیکشن کے تناظر میں بھی مردم شماری انتہائی اہم بن جاتا ہے۔ لیکن وہ مردم شماری چونکہ متنازعہ تھی، اس کے نتائج کو ملک کے ایک بڑے طبقے نے قبول نہیں کیا تھا، تو اس لیے اس وقت ون ٹائم یہ اجازت دے دی گئی کہ جو پچھلی مردم شماری ہے اور ان حلقہ بندیوں کے بنیاد پہ انتخابات کرا دیے جائے۔ اب دوبارہ کچھ عرصہ قبل حکومت پاکستان نے مردم شماری شروع کر دی، اور اس وقت یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ادارے شماریات کی سربراہی ایک انتہائی کمپیٹنٹ شخصیت کے ہاتھ میں تھی، ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب کے پاس۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جب نیچے معاملہ ایسا ہو کہ جن سے مختلف فریقوں کے مفادات وابستہ ہو تو اس نے پھر متنازعہ بن جانا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا، اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ ڈیجیٹل مردم شماری کی جائے، اور پھر پاکستان جیسے ملک میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو کچھ اس کی وجہ سے بھی مسائل آ گئے۔ لیکن اب بہرحال ادارہ شماریات نے مردم شماری کا عمل مکمل کر لیا ہے اور اس کے نتائج کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ تو اس تناظر میں بھی یہ اہم ہو گیا ہے کہ اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ ان نتائج کو مان لیتی ہے اور ڈکلیئر کر لیتی ہے نئی مردم شماری کا، تو پھر آئینی تقاضا یہ ہوگا کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ نئی حلقہ بندیاں بھی پھر دنوں کا نہیں بلکہ مہینوں کا کام ہے۔ لیکن اگر جس طرح بعض وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کو ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا اور پرانی مردم شماری کی بنیاد پہ انتخابات ہوں گے، تو پھر پرانی مردم شماری سے متعلق ایم کیو ایم کے اور بعض دیگر جماعتوں کے جو تحفظات تھے پھر وہ برقرار رہیں گے۔ تو اس کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اب کے بار مردم شماری کا عمل نہ صرف یہ کہ انسانی وسائل کے صحیح تعداد تک محدود رہ گئی ہے، بلکہ یہ انتخابی عمل پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں ہم نے ضروری سمجھا کہ ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب کو زحمت دے اور ان سے جان سکیں کہ مردم شماری کا عمل کس سٹیج میں ہے، اس میں انہوں نے کیا ٹیکنیک استعمال کیے تھے، اور پچھلے ہمارے ساتھ پروگرام میں جو اعتراضات لوگوں کے سامنے سے آئے تھے تو ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے ادارے شماریات پاکستان یا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے سربراہ جناب ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ، اور
سب سے پہلے یہ کہ کیا صورتحال ہے اس وقت، مردم شماری کا عمل مکمل ہو گیا ہے آپ کی طرف سے یا نہیں؟ ایک تھوڑا سا بریف دے دوں، اس کے بعد جو آپ نے انٹرو دیا تھا اس کے لیے تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ اس وقت اسٹیج یہ ہے کہ مردم شماری کا جو فیلڈ ورک ہے اس میں 5 کے قریب ایکسٹینشنز تھی، وہ ہم نے 31 مئی کو مکمل کیا۔ ٹھیک، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ڈائریکشن دی کہ آپ فزیکل ویریفیکیشن کریں اور دیکھیں کہ کچھ جگہیں رہ تو نہیں گئی ہیں یا کچھ جگہ کوئی زیادہ شمار تو نہیں ہوا ہے، وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، وہ عمل ہم نے کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ہمیں کہا، اور سینسس مانیٹرنگ کمیٹی جس کو منسٹر پلاننگ ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا بیسٹ پریکٹس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ پوسٹ انیومریشن سروے کرتے ہیں، جس میں آپ 1 سے 2% یا 3% بلاکس کو لے کے دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر تو رہ تو نہیں گئے، ان میں افراد کم تو نہیں گنے گئے وغیرہ۔ وہ ہم عمل مکمل، سارے یہ سب ڈائریکشنز ہم پوری کر چکے ہیں۔ اب ہم جو حتمی نتائج ہے وہ مرتب کرنے کے اسٹیج پر ہیں، اور اس ویک میں انشاءاللہ وہ ہم کام کر لیں گے۔ اب جو ویک کل سے شروع ہوگا تو بالکل فائنلائزیشن کی طرف ہے۔ وہ جو 1% کی آپ لوگوں نے ری ویریفیکیشن کرنی تھی وہ کام بھی ہو گیا؟ بالکل، اور اس میں بڑا ایکسٹینسو فیلڈ ورک ہوتا ہے۔ پاکستان کے 48 ڈسٹرکٹ میں 2500 بلاکس میں وہ تقریباً 1.5% کے قریب 1,86,500 بلاکس کا تقریباً 1.5% ہے یہ۔ تو وہی نظام آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑا، وہی آپ کے ٹیبلٹس تھے، وہی صوبوں کے انیومریٹر تھے، ہماری سپرویژن تھی، تو بالکل وہی فالو کیا جو آپ نے، جو اوریجنل فیلڈ ورک تھا جو کہ 31 مئی کو کنکلوڈ ہوا ہے، اس میں جو پورا نظام فالو کیا تھا اسی کو پھر آپ نے جزوی طور پر دوبارہ فالو کیا۔ تو اب وہ 19 جولائی کو کام ہم مکمل کر چکے ہیں، پوسٹ انیومریشن سروے اس کو۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پہ بات کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کی ذرا ایجوکیشن کے لیے، جس چیز کو آپ لوگ ڈیجیٹل مردم شماری کہتے ہیں، یہ جو مشین ہوتی ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، یہ ایک 2 دھاری تلوار ہوتا ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو، کیونکہ استعمال تو کرتے انسان ہیں، تو وہ بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو RTS کی طرف فیل کر دیا جائے تو پھر الٹے نتائج آتی بھی ہے۔ تو یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں ڈیجیٹل مردم شماری، تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جو UN کی ڈیفینیشن ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو ڈیجیٹل میپ ہو، جو کہ اس نظام میں، اس ٹیبلٹ میں فیڈ ہو، اور لویسٹ لیول ڈس ایگریگیٹڈ انفارمیشن، جہاں آپ گھروں کو اور انسانوں کو شمار کرنے جا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ٹیبلٹ سے یا اینڈرائڈ سے ہو، اور نمبر 3، آپ کے پاس ایک GIS سسٹم ہو جو کہ بتا سکے کہ کس جگہ مردم شماری کس اسٹیج پر ہے، اور ظاہر یہ انفارمیشن شیئرڈ ہو۔ تو اس کے 3 بنیادی اجزاء ہیں۔ جب آپ یہ مکمل کرتے ہیں تو UN یا جو بھی ادارے ہیں وہ آپ کی مردم شماری کو ڈیجیٹل مانتے ہیں۔ یہ تینوں اس میں اجزاء موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سب صوبوں کو، ان کی پوری پروونشل ایڈمنسٹریشن کو ساری چیزیں نظر آ رہی تھی۔ دوسری بات آپ نے کی ڈیجیٹل کی، تو دیکھیں ڈیجیٹل سے ٹرانسپیرنسی ہو سکتی ہے۔ یعنی جب آپ یہ عمل کر رہے تھے، ہاں، تو وہ 4 صوبوں کو بھی نظر آ رہی تھی؟ بالکل، ہر چیف سیکرٹری کے پاس، ان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس، ہر ایک کے پاس ان کی لیول بیس ایکسیس تھی۔ یعنی AC کو تحصیل نظر آ رہی تھی، DC کو ضلع نظر آ رہا تھا، اینڈ سو آن۔ اچھا، تو ان کو پتا تھا کہ اس بلاک میں اس وقت کتنے لوگ کتنی انیومریشن کر رہے ہیں، کتنے گھر ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ اثر انداز تو نہیں ہو سکتے تھے؟ عمل آپ کے ہاتھ میں تھا یا صوبائی حکومت؟ نہیں، فیلڈ ورک صوبائی حکومت کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے پورا سسٹم دے کے، اگر کوئی سافٹ ویئر میں، ہارڈ ویئر میں کوئی کمی کوتاہی تھی اس کو ٹھیک کرنے کا، کریکشن کا نظام تھا، لیکن یہ سارے انیومریٹرز صوبائی حکومت کے تھے اور فیلڈ ورک وہی کر رہے تھے، کولیبریٹ کر کے کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ تھے۔ تو اس میں یہ خطرہ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب کہ کیونکہ ہر صوبہ چاہتا ہے کہ اس کی آبادی زیادہ سے زیادہ لکھی جائے، تو اگر عمل بھی صوبوں کے ہاتھ میں تھا تو ہر صوبے نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی کہ اپنے آبادی کی تعداد زیادہ سے زیادہ لکھے؟ یہ نظر آئی ہے، یہ کوشش کی گئی ہے اس کی، اور اس کو بالکل رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے جو کوشش کی گئی، مثال کے طور پہ کہ اگر آپ کو ایک بالکل ویرانہ نظر آ رہا ہے کسی بے آب و گئے جگہ پہ، میں ضلع کا نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ بات ایک طرف چلی جاتی ہے، اور اس میں آپ کو پورے بلاک میں صرف براؤن کلر نظر آ رہا ہے، کوئی انسانی آبادی کا نشان نہیں نظر آ رہا، اور وہاں اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہاں میں نے 500 گھروں کو جیو ٹیگ کیا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ ایک ایسا آپ نے ثبوت ہے آپ کے پاس جس کو آپ ناقابل تردید ہے، وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ جب وہ گھر بھی نہیں ہیں اور ہر گھر میں آپ نے 7-8 8-8 آدمی گن لیے ہیں اور 7-5-35 3,500 آدمی بتا دیں، تو وہ سب تو پھر قابل اعتراض ہو جاتا ہے اور اس کو پروب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم نے
جو ڈیسک ورک کیا جس میں ہم نے جی آئی ایس کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ کتنی اوور یا انڈر انومریشن ہوئی ہے، پھر پوسٹ انومریشن سروے کیا، اس میں بھی ہم نے یہی اندازہ لگایا، لیکن پھر فیلڈ میں جا کے تو اصل میں یہی جاننے کی کوشش کی تھی کہ ایکسٹینٹ کتنا ہے اوور یا انڈر انومریشن کا. نہیں تو جب سٹاف ان کا تھا، ایکسس بھی ان کو تھا ڈیلی کی بنیاد پہ آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز کا، تو اور آپ مانتے بھی ہیں کہ ہر صوبے نے یہ کوشش کی ہوگی، تو اس کا اصلاح آپ لوگوں نے پھر کیا، صوبوں کو کنٹرول کیا جس نے وہ زیادتی کی تھی؟ ہاں، اس کو دیکھیں، سینسس مانیٹرنگ کمیٹی ہمارا فورم ہے، منسٹر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، چاروں صوبے اس میں موجود ہیں. تو جہاں جہاں ہمیں یہ نظر آئے نا، اچھا یہ کہنا ہے کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ ہوا، یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہوا کہ بہت ساری جگہوں پہ بہت سکون سے کام ہوا ہے اور وہ بالکل جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں نظر آ رہی ہے، کوئی مس میچ نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ ڈپارچرز ہیں. تو جب یہ ڈپارچر نظر آئے تو اس میں سینسس مانیٹرنگ کمیٹی میں ان جو چیف سیکریٹری صاحبان تھے یا وہ ضلع تھا، اس میں ان کو آگاہ کیا گیا کہ بھائی دیکھیں یہ جی آئی ایس کی تصویر ہے اور یہ جو آپ نے گھر گنے ہیں، جیو ٹیگ کیے ہیں اور اس میں افراد گنے ان کی تصویر ہے، تو اس میں مطابقت نہیں ہے، تو برائے مہربانی اس کو دیکھیں. لیکن پھر وہی ابھی اپنے انٹرو میں جو بات کی تھی کہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، تو پولیٹیکل معاملہ ہوتا ہے اور ان کی ریپریزنٹیشن اس کی زد میں آ رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کا اسٹانس بدل جاتا ہے. مزید بھی بہت کچھ جانا ہے ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب سے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو. جرگے میں بات ہو رہی ہے نئی مردم شماری پہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ادارے شماریات کے سربراہ جناب ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا فائنڈنگز ہیں نئی مردم شماری کی؟ پاکستان کی آبادی پچھلی مردم شماری کی بنسبت کتنی بڑی ہے؟ دیکھیں ابھی جو بالکل ہی جس کو پروویژنل ریزلٹس کہہ سکتے ہیں، جو 31 مئی کے آس پاس جب ہم نے نیوز کانفرنس بھی کی تھی اور اس میں شیئر کی، تو 25 کروڑ سے زیادہ کا عدد ہے آپ کا، اور 3% سے زیادہ کی آپ کی گروتھ ریٹ ہے، جو کہ ایک بڑا نمبر ہے. 25 کروڑ ہماری آبادی ہو گئی اگر آپ ان کو مان لیتے ہیں ان ریزلٹس کو، اور 3% 3% سے زیادہ سالانہ گروتھ ریٹ ہے، جو کہ بہت بڑا گروتھ ریٹ ہے. ٹھیک، یعنی اس گروتھ ریٹ پہ آپ یوں سوچ رہے ہیں کہ آپ کی جی ڈی پی کو 3% سے زیادہ بڑھنا چاہیے، پاپولیشن گروتھ ریٹ جو آپ اگر آپ اس چیز مان لیتے ہیں اس مردم شماری کو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ریئل گروتھ ہوگی. اگر 3 سے کم ہوگی تو آپ مسلسل تنزل کا شکار رہیں گے. نیشنل لیول پہ آپ کی جی ڈی پی نہیں بڑھ پائے گی. سندھ، بلوچستان اور کے پی اور پنجاب، ان کی کتنی ہو گئی ہے؟ وہ ابھی نتائج جو ہے نا ابھی ہم مرتب کر رہے ہیں. وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ 27 یا 28 تک ہم فائنل نمبر پہ آ سکیں گے. اس میں نہیں، لیکن جو اس طرح پروویژنل آپ نے پاکستان کے بتا دیے، تو صوبوں کے اس میں 12 کروڑ سے کچھ زیادہ پنجاب کی ہے، اور لگ بھگ 6 کے کچھ قریب سندھ کی ہے، کے پی کی تقریباً 4 ہے، بلوچستان کی 2+ ہے. اچھا، جو پروویژنل نمبرز ہیں. اچھا، ادھر صوبوں میں بھی بڑھنے کی ریشو ایک ہے یا کہ مختلف ہے؟ مختلف ہے. صوبوں میں بڑھنے کی ریشو الگ ہے، یعنی جن کے جو سمجھ لیں کہ پاپولیشن کنٹرول پروگرام بہتر ہیں یا یہ انسینٹیو ہے ریپریزنٹیشن کا تھوڑا کم ہے، تو وہاں آپ کو نمبر ماڈریٹ رینج میں نظر آتے ہیں، 2.5 اور 3 کے درمیان. اور جن میں یہ نہیں ہے اس میں تھوڑے سے نمبر. کس صوبے میں سب سے زیادہ ہے گروتھ ریٹ؟ یہ دیکھیں ابھی جو نا وہ فائنلائزیشن کے قریب ہیں صافی صاحب. ابھی وہ چونکہ جب تک حتمی طور پر نہیں پہنچیں گے وہ دینا تھوڑا سا نقصان دہ ہو جائے گا. اور 2-4 روز بعد یہ نمبر انشاءاللہ آپ سب مثلا میرے پاس جو آپ کے پروویژنل ریزلٹ ہے، اس میں پنجاب کا 12 کروڑ 74 لاکھ ہے. ایسا ہی ہے. اور سندھ کی بن گئی ہے 5 کروڑ 79، اور خیبر پختونخوا کی بن گئی ہے تقریباً 3 کروڑ 98 لاکھ، اور بلوچستان کی ہو گئی ہے 2 کروڑ 19 لاکھ، اور اسلام آباد کیپٹل کی ہو گئی ہے 23 لاکھ کے قریب. تو یقیناً آپ کو پرسنٹیج کا بھی پتہ ہوگا جب یہ سب آپ کو زبانی یاد ہے، لیکن آپ ویسے تو یہ پبلک میں بھی ہے انفارمیشن، کیونکہ مختلف اسٹیجز پہ یہ شیئر ہو چکے ہیں پروویژن لیول پہ، اور ظاہر بات جب جاتی ہے تو اس کو کنٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ سب سے زیادہ تنازع وہ چل رہا تھا، ایک تو سندھ کا ہے، اور اس میں اس وقت اعتراض تھا کہ جی کہ کراچی کی بجائے وہ اندرونی سندھ کی آبادی کو بڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. وہ مسئلہ حل ہوا؟
وہ دیکھیں جہاں جہاں نظر آئے نا اوور انومریشن وہ مرتب کر لیا ہے. کچھ ضلعوں میں دو چار ضلعوں میں نظر آیا ہے کہ انہوں نے اوور انومریشن کیا اور وہی چیز پھر ان کے گروتھ ریٹ میں بھی نظر آتی ہے. اب اگر دیکھیں ہم کہ اس جگہ جتنی اکنامک اپرچونیٹیز ہیں یا جو پچھلے 3 یا 4 سینسس کی وہاں بیس پاپولیشن تھی اس سے وہ گروتھ ریٹ مطابقت نہیں رکھتا. پھر GIS ایویڈنس دیکھا تو وہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈپارچر ہے. پوسٹ انومریشن میں بھی وہی چیز کورابریٹ ہوئی تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہاں اوور انومریشن بھی, اور یہ ظاہر دوسری جگہوں پہ بھی ہے یہ چیز. تو یہ سب جو ابھی ہم نے اندازے لگائے ہیں کہ بھئی کتنی آبادی بڑھا کے لکھی گئی ہے وہ انہی چیزوں پر بنیاد لیکن بنا ایک کے لحاظ سے مرتب تو چلو کراچی کے لیے بہتر ہو گیا ہے کہ پچھلی آبادی کی بنسبت اس مرتبہ تقریباً ان کی 2.25 کروڑ آبادی ہو گئی ہے. اس سے زیادہ 91-50 ہاں تقریباً 2 کروڑ 2 سے کچھ کم آبادی ہو گئی ہے. اور پچھلی مردم شماری میں کتنی تھی؟ پچھلی میں میرا خیال ہے 160 تھی, 160 پلس تھی. ہاں اچھا, لیکن اس کے باوجود بھی پوری دنیا میں اربنائزیشن ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ کچھ ہمیں ٹرینڈ جو ہے رورلائزیشن کے نظر آتے ہیں, کیونکہ جیکب آباد اور اس کے جو ہے وہ 38 جیکب آباد کے 58% اور لڑکانہ کے 38% اور کراچی کا پرسنٹیج بہت کم ہے. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوا ہے. دیکھیں اس کو رد تو نہیں کر سکتے, لیکن جو بات کی جائے گی ظاہر ہے وہ جو زمینی حقائق ہیں ثبوت کے ساتھ ہی کریں گے. تو ابھی میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ جو GIS بیس اسٹڈیز ہیں, ظاہر ہے ابھی ڈیجیٹل نظام کی بات ہوئی تو جو گھر کے جیو ٹیگ ہیں وہ بھی پتہ ہیں, اور اس گھر میں جیو ٹیگ میں کتنے افراد ہیں وہ بھی آپ کے پاس ڈیجیٹل ڈیٹا بیس میں. تو انہی کو بنیاد بنا کر ہم نے یہ ایک دونوں طرح کے نتائج مرتب کر رہے ہیں, یہ بھی اور اس کے بعد جو ایکسٹینٹ ہے اوور یا انڈر کا وہ بھی کر رہے ہیں. اور جہاں تک کراچی کی بات ہے تو کراچی میں ہم نے فوکس کیا, سارے پاکستان پہ کیا لیکن اربن سینٹرز پہ زیادہ کیا, کیونکہ صافی صاحب عموماً اربن سینٹرز میں لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے. ظاہر ان کا لائف سائیکل ایسا ہوتا ہے کہ جابس کر رہے ہوتے ہیں, گھر پر نوکر ہوتا ہے وغیرہ, تو وہاں ایک سے زیادہ آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے آپ کو ڈیٹا لینے کے لیے. رورل میں تو لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ اگر کسی ایک کے گھر جاتا ہوں تو اگر دوسرے کے میں دیر سے پہنچا تو اس کو بے چینی ہوتی ہے. اربن میں ہمیں بہت ایفرٹ کرنا پڑی. پنڈی اسلام آباد میں بھی ہمیں کوئی آسانی سے ڈیٹا نہیں ملا, لاہور میں بھی نہیں ملا, کراچی ہاں کافی مشکلات. عام خیال تو یہ کہ یار شہروں کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ کوآپریٹ کرتے ہوں گے ان کے لائف سائیکلز کی وجہ سے یا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے. پھر چیزیں گیٹڈ کمیونٹی والی ہیں, انٹرنس مینجڈ ہیں, تو اس میں ان تک ایکسیس لینا دیہی علاقوں کی نسبت تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنا پڑی. اچھا, اس میں آپ لوگ کیا کیا چیزیں شمار کر رہے تھے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو بہت سارے سرمایہ دار نے پیسہ چھپایا ہوتا ہے, اس لیے وہ چاہتا ہے کہ حکومت تک ان کا صحیح ڈیٹا نہ جائے. کسی اور نے اپنا بزنس چھپایا ہوتا ہے, کسی اور نے کیا چھپایا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کیا کیا چیزیں شمار کر رہے تھے؟ صرف مردم شماری تھی یا اس سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں بھی شمار ہو رہی تھی؟ اس میں بنیادی طور پر ہم ڈیموگرافی کا ڈیٹا لیتے ہیں, اور اس سے مراد کہ افراد, ان کی جنس, ان کی عمریں, اس کے بعد ان کی تعلیمی حالت کہ آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں, ابھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. پھر آپ پوچھتے ہیں کہ ان کی کوئی بیماری کی صورت تو نہیں ہے, کوئی ڈسیبلٹی کی صورتحال تو نہیں ہے, وہ پوچھتے ہیں. اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں ان کا پیشہ, آپ ملازمت کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک چیز جو اس مردم شماری میں ہوئی ہے, بلکہ اس کو عام طور پہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ہاؤسنگ اینڈ پاپولیشن سینسس, تو اس کو ہونا چاہیے ہاؤسنگ پاپولیشن اینڈ اکنامک سینسس. دیکھیں آپ کے پاس پورے پاکستان کا بلاک لیول پہ جیو ٹیگ ڈیٹا آ گیا کہ کس جگہ پاپولیشن ڈینسٹی کتنی ہے, ہائی رائز کتنے ہیں, ایسی بلڈنگ کتنی ہیں جو صرف رہائش کے لیے ہیں, جو مکس ہیں وہ کتنی ہیں, صرف اکنامک کتنی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ایک ایک دکان, ایک ایک فارم ہاؤس, ایک ایک ویئر ہاؤس, ایک ایک کوئی سروس سینٹر, کوئی ورک شاپ, وہ جیو ٹیگ ہو گئی ہے. اور 3 ڈیجٹ ایک کلاسیفیکیشن کوڈ ہوتا ہے آئزک کا, جس پہ GDP مرتب ہوتی ہے اقوام کی. اس میں بہت ڈیٹیل انفارمیشن ہوتی ہے, اور یہ بھی ہم نے لے لیا ہے کہ یہ کلسٹرز کس جغرافیے میں کس سائز کے, یعنی ریٹیل کتنا ہے, ہول سیل کتنا ہے, لائف سٹاک کتنا ہے, کموڈیٹی سیکٹر کتنا ہے. اب آپ کے پاس یہ انفارمیشن ڈیجیٹلی اویلیبل ہے, تو اگر کوئی مربوط منصوبہ بندی کرنا چاہے اکنامک گروتھ کو, ایکٹیویٹی کو مزید فاسٹ کرنے کے لیے, مؤثر کرنے کے لیے, تو اب آپ کے پاس ایک مربوط نظام بن سکتا ہے, وہ ڈیٹا موجود ہے. اچھا, اس میں جو کراچی میں باہر سے لوگ آتے ہیں روزگار کے لیے یا کسی وجہ سے, مثلا بہت بڑی تعداد میں پختون IDPs بن کے یا پھر روزگار کے لیے, اسی طرح بلوچستان سے, وہ وہاں پہ کراچی میں سب سے زیادہ گئے ہیں, لیکن لاہور اور پنڈی اور باقی بڑے شہروں میں بھی
کافی تعداد میں وہاں سے مائیگریشن ہو گئی ہے، تو ان لوگوں کو یہاں پہ شمار کیا گیا یا کہ اپنے علاقوں میں، کیونکہ اپنے علاقوں میں تو اس وقت موجود نہیں تھے؟ ہاں، ہم نے ڈیجور میتھڈ استعمال کیا. اچھا، اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ آپ سلیم صافی صاحب آپ کا تعلق ہو وزیرستان سے، لیکن دیٹ ڈز ناٹ کاؤنٹ. آپ ساری سہولیات اسلام آباد کی استعمال کر رہے ہیں، آپ کی فیملی بھی، تو آپ کے لیے جو ریسورس پلاننگ ہوگی وہ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کرے گی، جنوبی وزیرستان کی تو نہیں کرے گی. لہٰذا آپ کو یہاں کاؤنٹ ہونا چاہیے. جہاں تک ووٹ کا سوال ہے، وہ آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ چاہیں تو آپ وہاں اپنے ووٹ کا اندراج کرائیں، چاہیں تو اسلام آباد میں کرائیں. لیکن چونکہ اس کا فلسفہ پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے آپ کی بنیادی ضروریات کے لیے، لہٰذا جہاں آپ کی عمومی سکونت ہے، جو کہ اس کیس میں اسلام آباد ہوگی. میرا تعلق کراچی سے ہو سکتا ہے، لیکن میری عمومی سکونت پچھلے 7-8 سال سے اسلام آباد کی ہے، تو میں ادھر کاؤنٹ ہوں گا. یعنی نیٹو علاقے کی بجائے جو بندہ جہاں پہ مقیم ہے اس کو وہاں پہ گنا گیا ہے. اس کو فلسفہ یہ ہے کہ آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ والی ایڈمنسٹریشن دے گی، therefore you should be counted at that place. اچھا، پاکستان میں ملینز میں تعداد افغان ریفیوجیز کی بھی ہے، تو ان کو بھی گنا گیا ہے؟ بالکل بالکل. جب دیکھیں اس میں شناختی کارڈ یا کوئی بھی لیگل آئیڈینٹی، اس کا ایک پورا خانہ موجود ہے. جب ہم ڈیموگرافی کا پوچھتے ہیں تو CNIC پوچھتے ہیں، لازماً نہیں ہے کیونکہ اس میں ایکسکلوڈ ہو سکتے ہیں کچھ لوگ، ایسے 15-20% آپ کی آبادی جس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا ہے. لیکن اس میں اس کی لیگل آئی ڈی پوچھتے ہیں، اور اگر وہ ایلین ہے یا نادرا نے کسی طرح کی اس کو رجسٹریشن دی ہوئی ہے، یا اس کے پاس فارنر ہے یا مہاجر ہے کسی طرح کا، اس کے پاس اپنے وطن کی لیگل آئی ڈی موجود ہے، وہ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. اور اب آپ کے پاس یہ ممکن ہے کہ آپ اس ڈسٹرکٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ پاکستان کے سٹیزن ہیں، کتنے اللیگل ہیں، کتنے دوسرے ملک کے شہری ہیں، سٹیزنز ہیں. تو یہ آپ نکال سکتے ہیں. تو کوئی آپ کو رف اسٹیمیٹ یاد ہے کہ اس وقت پاکستان میں کتنے افغان ریفیوجیز ہیں؟ ابھی تو میں نہیں بتا سکتا، ابھی ذہن میں نہیں ہے. ہاں، لیکن آپ سے شیئر کر لوں گا میں. لیکن یہ آپ کے فائنل فائنڈنگز میں آ جائیں گے؟ بالکل، فائنڈنگز میں آ ان کا ڈیٹا آ جائے بالکل گا. آ جائے گا. اچھا، جو بلوچستان کا مسئلہ تھا کہ بلوچستان میں بلوچوں کو ایک یہ اعتراض تھا کہ بھائی ہم تو اپنے علاقوں میں نہیں تھے پچھلی مردم شماری میں، تو اس لیے ہمیں صحیح نہیں گنا گیا ہے. دوسرا ان کو یہ اعتراض تھا کہ جی باہر سے لوگ آ کے پختون ایریا میں وہ سیٹل ہو گئے ہیں اور انہوں نے کارڈز بنا دیے ہیں، یہ کر دیا ہے. تو اس مسئلے کا کوئی حل نکلا؟ ہاں، اس کا دیکھیں بالکل. جب یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ہمیں اس کے شواہد ملنا شروع ہوئے کہ بھئی اوور انومریشن ہو رہی ہے کچھ علاقوں میں، بلوچستان میں بھی تھے ایسے علاقے، تو ہم یہ فورم میں لے کے آئے، وہاں گفتگو ہوئی. تو بلوچستان کا سب سے بڑا اصرار یہ تھا کہ 2017 میں ایسے کچھ علاقے تھے جہاں لا اینڈ آرڈر کے سیریس مسائل تھے، تو وہاں اس کو آپ رد نہیں کر سکتے کہ لوگ کاؤنٹ ہونے سے رہ گئے ہوں. تو جب ہم اس کے آلٹرنیٹ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنی کریکشن ہونی چاہیے، تو یہ چیز ہم ذہن میں رکھ رہے ہیں. اس میں ہمیں مدد کرتی ہے اس کی ہسٹورک گروتھ ریٹ، اور جو ان ڈسٹرکٹس میں ایتھنک کمپوزیشن ہے اوور آل صوبے میں، ریجن میں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. کیونکہ یہ اشاریہ اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتے، یہ دہائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے جو گریونس ہے اس میں کریڈیبلٹی ہے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور گے تو مردم شماری سے متعلق کچھ مزید موضوعات پہ بات ہوگی جناب ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب سے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے مردم شماری سے متعلق، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ادارہ شماریات کے پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب یعنی آپ کی طرف سے عمل پورا مکمل ہے؟ جی. اچھا، اس کا جو 1% کی ویریفیکیشن تھی وہ بھی مکمل ہو گیا. تو آپ لوگ فائنل رپورٹ، حتمی رپورٹ حکومت کو سبمٹ کرنے کے پوزیشن میں ہیں؟ ودن 2 اور 3 days اسی پر ہم کام کر رہے ہیں. آج بھی ہم دفتر میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو 2 یا 3 روز میں ہم حتمی نتائج جو ہماری طرف سے ہوں گے وہ CCI کے لیے انشاءاللہ مرتب کر لیں گے ہم. تو CCI کے اجلاس سے پہلے آپ کے حتمی رپورٹ ان کے پاس چلی جائے گی؟ جو مطلب ہمارے جو نمبر ہوں گے اب اس کو وہ حتمی تو اس وقت ہوں گے جب وہ اپروو کر لیں، منظور اختیار پھر CCI کا ہے کہ وہ ان کو منظور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. بالکل. تو یہ جو آپ لوگ چھٹی کے دن بھی کام کر رہے ہیں اور بھی کچھ کر رہے ہیں، تو کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ آپ پہ دباؤ تو نہیں ہے کہ بھائی CCI سے پہلے ہی کرا دیں کوئی اس کی آڑ میں؟ نہیں، ایسا نہیں. یہ دیکھیں صافی صاحب، ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے جو ہم سے ٹیکنالوجی میں کافی آگے ہے،
اور وہ ڈیلنگ بھی کر چکا ہے, تو اتنا زیادہ سینسٹیو یا وہ ایشو نہیں رہا ان کی اسٹیٹس کے درمیان. وہ 2021 سے پلان کر رہا ہے ڈیجیٹل سینسس کی, 2023 تک نہیں کر سکا ہے وہ آج کے دن تک, جبکہ ہم سے وہ ریسورسز میں بھی آ گئے, ہیومن ریسورس میں آ گئے, ٹیکنالوجی میں بھی آ گئے. تو یہ اتنا چیلنجنگ تھا یہ کام. اور عموماً جو ممالک کرتے ہیں نا مینول سے ڈیجیٹل میں ٹرانسفارم کرتے ہیں, وہ 2 یا 3 پائلٹ کرتے ہیں, وہ لرن کرتے ہیں, پھر سسٹم کو ریفائن کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. ابھی 18 مہینے کی ہمیں چیلنجنگ ٹائم لائن دی گئی تھی پچھلی حکومت میں. اس حکومت نے ظاہر ہے اسی کو مینٹین کیا اور پی بی ایس نے محنت کی. تو یہ کام اصل میں اتنا بڑا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. باقی دباؤ کی بات ایسی نہیں ہے, یہ کام اٹ سیلف بہت بڑا ہے. اب یہ سوچیں نا کہ 4.25 کروڑ اسٹرکچرز کو, جس میں اکنامک بھی ہیں, رہائشی بھی ہیں, 25 کروڑ لوگوں کو اب 2-2.5 مہینے میں ڈیجیٹلی کاؤنٹ کر رہے ہیں. یہ بجائے خود ایک بہت بڑا کام ہے. اچھا, کاؤنٹ تو کر لیا, لیکن ڈیجیٹل ہونے سے حکومت کے لیے اور عوام کے لیے کیا آسانی ہوگی؟ بے انتہا فوائد ہیں, اور میں تو بےتابی سے انتظار کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اپروو ہوں تو ہم آگے جا پائیں. 2 براڈ اسٹریمز ہیں, آپ سمجھ لیں, اور میں اس کو آپ کو مدد کرنے کے لیے آپ کہ میرے ساتھ آپ سوچ سکیں. این سی او سی نے جو جو لاک ڈاؤن کیا تھا اس کو ذہن میں لے کے ہیں. وہ کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ 2017 کا ڈیٹا آپ نے بلاکس پہ پلاٹ کر دیا تھا. اس وقت 1,67,000 تھے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میں ایک گھر پہ لوگوں کو روکوں, ایک گلی پہ روکوں یا ایک بلاک پہ روکوں, تو آپ نے ڈیمیج کو کنٹین کیا. اس کے نتیجے میں آپ کی معیشت کا پہیہ نہیں روکا. ان لائک ادر کنٹریز جنہوں نے یہ جو لاک ڈاؤن نہیں کیے تھے, تو 2017 کے ڈیٹا کے ڈیجیٹل استعمال سے ممکن ہوا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو گورننس کی چیزیں ہیں, چاہے وہ اچھا یہ چیز تھی گورننس کی, دوسری چیز ہوتی ہے پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کی, کہ آپ کون سی صحت عامہ کی چیز, اسکول, سڑک, نالی کہاں دیں گے, جہاں لوگ آباد ہوں گے اور جہاں کمی ہوگی. ایکویٹی یہی کہتی ہے ہمیں, گورنمنٹ کا کام یہ. تو چاہے وہ پبلک انویسٹمنٹ ہو, چاہے وہ گورننس ہو, پبلک سیکٹر سروس ڈیلیوری کی, دونوں میں آپ کے ڈیسیشن کو بہت امپروو کرے گا. دوسری بات میں کرتا ہوں, آپ کے اکنامک ڈیسیشن میں مثال کے طور پہ اگر میں جاتا ہوں بینک کے پاس اور کہتا ہوں کہ میں نے اگلی بقرعید کے لیے لائیو اسٹاک فارمنگ کرنی ہے, آپ مجھے 1 ارب روپیہ دیں, بڑے پیمانے پہ کر رہا ہوں, اور تو میرا بزنس پلان دیکھے گا کہ بھی کہاں سے کس نسل کی گائے لے رہا ہوں, کیا وہاں چارے کی صورتحال ہے, رکھنے کی صورتحال ہے, میرے پاس ہیومن ریسورس کیا ہے کیا نہیں ہے, وہاں یہ چیز پریکٹس میں ہے بھی کہ نہیں ہے, دوسرے انپٹس ہیں بھی کہ نہیں ہے. آپ کے پاس ڈیٹا نہیں تھا, اب آپ کے پاس سیکٹرز کا ڈیٹا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ فائنینشیل سیکٹر کا رسک کم ہو جائے گا, آپ کی جو بزنس پلان ہے وہ امپروو ہو جائے گا, اور اس کے کامیاب ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے. تو آپ کی جو مربوط منصوبہ بندی ہے نا اکنامک سیکٹرز میں, وہ بڑھ جائے گی, انویسٹمنٹ بڑھے گی, امپلائمنٹ بڑھے گی, آپ کی گروتھ بڑھے گی. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس جغرافیے میں کس سیکٹر کا سائز کتنا ہے, ہاؤ کین یو جوائن دا ڈاٹس. تو میں تو بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا ہوں کہ یہ مکمل ہو, تو میں ان چیزوں کی طرف جا چکوں. اس میں مجھے ادارہ جاتی ریفارم بھی کرنی پڑیں گی اور بھی بہت کچھ, لیکن یہ ممکن اس وقت ہوگا جب میں یہ اپروو اور میں اس کو استعمال کر سکوں. اچھا, پہلے جو مردم شماری کے نتائج ہوتے تھے اس کے نتیجے میں تو ہمیں صرف یہ پتہ ہوتا تھا کہ اس گاؤں یا اس شہر یا اس حلقے میں اتنے لوگ ہیں. اب اسلام آباد میں بیٹھ کے کوئی حکومتی فرد یا جس کو آپ ایکسس دے سکے, تو وہ یہاں سے مثلا یہ معلوم کر سکتا ہے کہ بھائی خضدار کی یا کراچی کے کسی محلے کی یا وہاں کی آبادی کتنی ہے, وہاں پہ کتنے لوگ بے روزگار ہیں, کتنے یہ چیزیں ہیں. بالکل بالکل, کتنی آبادی ہے, اس کی ایج کوہارٹ کتنے ہیں, 1 سال سے کے اندر کتنے ہیں, 5 کے اندر کتنے ہیں. پھر ایک اور آپ اس پہ طے لگا دیں, کتنے لڑکیاں اسکول جا رہی ہیں اس ایج گروپ میں, کتنے لڑکے جا رہے ہیں, کس کی شادی کس اسٹیج وقت پر ہو رہی ہے. اگر آپ فیملی پلاننگ کی منصوبہ بندی کریں تو آپ چاہیں گے کہ لڑکیاں دیر تک تعلیمی ادارے میں رہیں تاکہ آپ کی آبادی بہتر رہے, مینیج ہو. یہ سب کچھ ممکن ہے. وہ کسی گینفل امپلائمنٹ میں ہے نہیں ہے, یہ بھی پتہ چلے گا آپ کو. لیونگ کنڈیشن کیا ہے, ایک کمرے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں. اگر فرض کریں کہ آپ کو مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی خدا نخواستہ دوبارہ ضرورت پیش آتی ہے, تو آپ کو پتہ تو چلے کہ وہ لگانا چاہیے بھی کہ نہیں. تو یہ سب انفارمیشن آپ کو یہاں بیٹھ کے ایک بلاک کی, یعنی 250 گھر کی نظر آئے گی. ٹھیک, یہ جو آبادی میں ہمارا 3% گروتھ ریٹ ہے, اب اس روز میں دیکھ رہا تھا تو ہماری گندم کی پروڈکشن 27 ملین پہ آ گئی ہے, وہ یا فلیٹ جا رہی ہے یا اس کا پرسنٹیج جو ہے وہ غذائی اجناس کی وہ 1% بھی نہیں ہے بڑھنے کی, بلکہ کچھ غذائی اجناس تو ہمارے الٹا کم ہو گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کا یہ ہوا ہے.
تو یہ تو پاکستان کے لیے بڑی خطرناک صورتحال بن رہی ہے کہ اس رفتار سے اگر آبادی بڑھتی ہے. آپ نے ویسٹ میں بھی کام کیا ہے, امریکہ میں بھی کیا ہے, ان کے اداروں سے پڑھے بھی ہیں. ایوریج یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے ان کی آبادی بڑھنے کا ریشو کتنا ہے ہمارے 3% کی نسبت؟ پورے ریجن میں 1% کے قریب آ چکے ہیں. انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال 2 کے قریب اب کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, یعنی انڈیا اور نیپال وغیرہ بھی 1% کے قریب ہیں, 1 سے اوپر ہوں گے کچھ, لیکن 2 کے قریب نہیں ہے کوئی بھی ملک آپ کا. آپ واحد ملک بچ گئے ہیں. اور اگر یہ 3% آپ کا اپروو ہوتا ہے تو آپ ان 4 یا 5 ممالک کی لیگ میں شامل ہو جائیں گے جن کی آبادی کی گروتھ بہت زیادہ ہے. ان میں سے 2-3 وسط سینٹرل افریقہ میں ہیں, سہارن افریقہ میں, کچھ لاطینی امریکہ میں. وہ اچھے ان کے سوشل انڈیکیٹرز نہیں ہیں. تو ابھی آپ نے جو بات کی نا گندم کی, تو مجھے صدر اسحاق صاحب تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, پشاور میں ایک ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کر رہے تھے 1991 میں. ایک شعر پڑھا تھا کہ شوق سے نور نظر لختے جگر پیدا کرو, ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. تو اگر بچے زیادہ ہو رہے ہیں اور گندم بھی اس رفتار سے بڑھ رہی ہے تو کوئی غم نہیں ہے. لیکن اگر ڈیولپڈ کنٹریز میں یا جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں ان میں تو یہ ریشو پھر 2% سے بھی کم ہوگا. کم ہے بالکل. نیچرل ریٹ آف ریپلیسمنٹ 1 کے قریب ہے. اچھا, کہ جس میں آپ کی جو موت کی, اچھا پھر ایک اور چیز ہوئی ہے کہ انفنٹ مورٹیلٹی بہتر صحت کی وجہ سے وہ کم ہو رہی ہے, تو بچوں کے مرنے کی رفتار کم ہو رہی ہے اور لوگ اپنے تندرستی کے مسائل کے ساتھ دیر تک زندہ رہ رہے ہیں, ہائپر ٹینشن وغیرہ, تو وہاں سے بھی مورٹیلٹی ریٹ کم ہو رہا ہے. تو مورٹیلٹی آپ کی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے لیکن گروتھ ریٹ کم نہیں ہو رہی. تو آپ کا پاپولیشن کا جو ایبسولوٹ نمبر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ریسورسز میں مس میچ بڑھتا جا رہا ہے, چاہے وہ مائکرو لیول پر کیپیٹا جی ڈی پی میں دیکھیں یا بھی آپ نے جو گندم کی بات کی اس میں دیکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ تو آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن اگر جو ہمارا کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے وہ اس مردم شماری کو اپروو کرتی ہے اور اس کے مطابق نئی حلقہ بندی ہوتی ہے, تو آپ کا اندازہ یہ ہے کہ ہمارے قومی اسمبلی کے حلقوں میں کتنا اضافہ ہوگا؟ دیکھیں یہ ابھی دیکھیں وہ تو آپ 266 پہ ہی ہوگا نا, آپ کی صوبوں کی پروپورشن چینج ہو سکتی ہے, لیکن اس میں جب تک 266 میں آپ آئینی ترمیم نہیں کرتے, بلکہ ایون ود ان دیٹ بھی اگر ایک صوبے کی ایک سیٹ کم ہوتی ہے دوسرے کی زیادہ ہوتی ہے, اور لامحالہ یہ ہوگا کیونکہ سارے صوبے ایک جیسے ریٹس رفتار سے نہیں بڑھ سکتی ان کی آبادی, تو بھی پھر یہ کانسٹیٹیوشنل ایک میٹر ہے یہ, تو اس پہ میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے ایشوز کی صورت میں نظر آتا ہے. کس صوبے کی سیٹیں بنیں گی, زیادہ بڑھیں گی؟ صافی صاحب یہ جہاں آپ نے اتنا انتظار کیا ہے تو 2-4 روز کی بات ہے, یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سارے نمبر رکھیں گے. 1-2 روز کا بس آپ ٹائم دیجیے ہمیں. نہیں, لیکن سی سی آئی کی اپروول سے پہلے آپ عوام کے سامنے رکھیں گے؟ نہیں, عوام کے سامنے اس لیے نہیں رکھا جا سکتا کہ اس کا مینڈیٹ ان نمبروں کو ایکسیپٹ کرنے کا یا نہ کرنے کا وہ سی سی آئی کے پاس ہے, جب ہی آفیشیل ہوتے ہیں. تو ایک چیز آفیشیل نہیں ہے اس کو پبلک کرنا, وہ پھر نامناسب ہو جاتا ہے. اچھا, وہ تو نامناسب ہوگا, لیکن یہ جو ہمارا آبادی کا ریشو ہے یہ براہ راست میں پھر کہوں گا کہ آپ سے متعلق نہیں ہے, لیکن اس حساب سے ہمیں اپنا ایگریکلچر پروڈکٹ یا جو باقی ہمارے جی ڈی پی اس کی کتنی ہونی چاہیے سروائیول کے لیے گروتھ ریٹ؟ دیکھیں ابھی آپ کی 27 ملین ٹن ہے گندم کی پیداوار, اور تقریباً 113 کلو گرام ایک فرد ایک سال میں کھاتا ہے, ایوریج کی بات کر رہا ہوں, اور پوری 27 ملین ٹن ایگزاسٹ ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے 2-2.5 ملین ٹن آپ کے افغانستان بھی جاتے ہیں, اور آپ کو 10% آپ کو بیج کے لیے رکھنا پڑتا ہے. سارے لوگ تو وہ جو جینیٹک یا وہ چیزیں امپورٹڈ بیج یوز نہیں کرتے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 30 ملین ٹن سے زیادہ کی ہونی چاہیے. تو اب 3% پر اگر آپ گرو کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آلریڈی 3 ملین ٹن سے زیادہ کا آپ کا شارٹ فال ہے, وہ بڑھے گا. تو یا تو آپ کی جو نیشنل ایگریکل ریسرچ ہے یا پاکستان PRC ہے, یہ ایسی ویرائٹیز لے کے آئیں, فارمنگ آپ کی امپروو ہو, ییلڈ بڑھے. ییلڈ بھی آپ کی جو دوسرے ممالک ہیں ان سے پاکستان کی کم ہے, تو پھر آپ کا وہ مس میچ کم ہو آبادی کا اور غذائی اجناس کا. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا اور پھر وہ امپورٹ بل بھی آپ کا بڑھتا جاتا ہے آہستہ آہستہ, تو مسائل زیادہ بڑھ سکتے ہیں. مسائل بہت بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, جس طرح کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے گفتگو میں سنی کہ یقیناً انہوں نے بڑی محنت کی ہے, اور خصوصاً یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے
یہ پاکستانی حکام کے لیے اگلے سالوں میں پلاننگ کے لیے اور ہر طرح کی پلاننگ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہ انہوں نے تو اپنے حصے کا ٹیکنیکل کام جو تھا وہ کر دیا، اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے فائنل رزلٹ بھی تیار ہے۔ جو 1% کی ری ویریفیکیشن انہوں نے کرنی تھی وہ کام بھی ہو چکا ہے، اور حتمی نتائج جو مردم شماری کے ہیں وہ CCI کے میٹنگ سے پہلے یہ حکومت کے پاس پیش کر دیں گے۔ لیکن پھر ظاہری بات ہے کہ مرضی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی کہ وہ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ڈکلیئر کرنے کا جو اس وقت زیادہ تر ہم جیسے طالب علموں کو اس میں دلچسپی ہے، ویسے تو مردم شماری اور آبادی اور اس طرح کے کو خشک موضوعات سمجھا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ خشک موضوع اس لیے بہت زیادہ تر ہو گیا ہے کیونکہ اگر حکومت نئی مردم شماری کو ڈکلیئر کر لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر آئینی تقاضا یہی ہے کہ نئی حلقہ بندیاں کرنی ہوں گی، اور نئی حلقہ بندیوں کے نتیجے میں پھر الیکشن وہ کچھ مہینوں کے لیے آگے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر حکومت نئی مردم شماری کو ایک طرف رکھ کے پرانے مردم شماری ہی کو بنیاد بناتی ہے، پرانے حلقہ بندیوں کو بنیاد بناتی ہے، اور پریفرنس یہ بناتی ہے کہ الیکشن پھر نومبر میں ہو جائیں، تو وہ بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس اختیار ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی ایک پڈا تو بہرحال یہ بنے گا کہ جو جماعتیں پچھلی مردم شماری پہ معترض تھی وہ اب بھی معترض رہیں گی، اور اس صورت میں پھر پاکستان کو ایک اور تنازع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے فیصلہ سازوں کو وہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے جو اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے مستقبل کے لیے بہتر اور مفید ہو۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔